ایک تنہا انسان 400 پر بھاری کیسے ہوا؟ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں بات یہ تھی کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو بیعت کرنے کے لیے بلایا. لوگوں کو حضور بیعت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت سلمہ بن اکوع آلریڈی پہلے سے بیعت کیے ہوئے تھے. حضور نے سب کو بیعت کر کے پھر کہا سلمہ بن اکوع آ جاؤ تم بھی بیعت کر لو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آلریڈی کر چکا ہوں, پہلے سے کیا ہوں. حضور نے فرمایا پھر سے اپنا ہاتھ دو. میں نے دوبارہ ہاتھ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کیا, ہاتھ پر بیعت کیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے فرمایا سلمہ بن اکوع بیعت کر لو. حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں یا رسول اللہ 2 بار میں نے بیعت کر لیا. حضور نے فرمایا بار بار اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے تو سکتے ہو. سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں نے تیسری بار اپنا یہ ہاتھ دیا حضور پاک کے دربار میں, ان کے دستے پاک میں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اس کے بعد سلمہ بن اکوع کہتے ہیں 3 بار اس ہاتھ کو میں نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا. اس کے بعد قسم خدا کی کسی بڑے اونچے پہاڑ سے بھی مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا, کوئی سامنے آئے کبھی خوف نہیں ہوتا. یہ نسبت مصطفیٰ ہے جو انسان کو ممتاز کرتی ہے. آج میرے عزیزوں تمہارا نام بارگاہ مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے, اس لیے شرم کرو اور حیا پیدا کرو. کبھی تم شراب کے اڈوں پر نظر نہ آؤ, کبھی تمہارے ہاتھوں میں تاش کے پتے نظر نہ آئے, کبھی تمہاری آنکھوں میں بے حیائی نہ ناچے, کسی اجنبی عورت پر تمہاری بے حیا آنکھیں نہ جائیں, اس لیے کہ تمہارا نام میرے مصطفیٰ کے نام سے جڑا ہوا ہے. ان نسبتوں کا جب تک احترام کرتے رہو گے پاور اور طاقت ویسی باقی رہے گی. انرجی کو دنیاوی خرافات میں ضائع نہ کرو. اللہ نے آج بھی تمہارا رعب باقی رکھا ہے, آج بھی ہے. ہم نے خود محسوس کیا ہے, ہم نے دیکھا ہے. آپ کو خود کو اندازہ نہیں لیکن دنیا کو اندازہ ہے. اللہ تبارک و تعالی محبت مصطفیٰ کے صدقے یہ عزت اور یہ ہیبت, یہ طاقت, یہ رعب عطا کرتا ہے. لیکن اگر تم یہ سوچو گے کہ عزت ہم کسی اور ذریعے سے ڈھونڈیں گے, ہم نے دیکھا ہے لکھنؤ میں آج سے 2-3 سال پہلے ایک کتا آیا تھا جو اپنا نام بھی بدل لیا تھا, یاد ہوگا. بہت ٹی وی پر بٹھا دیا جاتا تھا, دھرم بھی بدل لیا, نام بھی بدل لیا. ہاں, اور سوچنے لگا کہ اسلام ایسا ہے ویسا ہے, بہت کچھ پھیلایا. 6 مہینے کے بعد رو رو کر کے لوگوں سے گڑ گڑانے بھی لگا کہ مجھے بچا لو, میری جان پہ خطرہ ہے. میں نام یا ذکر نہیں کرتا اس لیے کہ سٹیج ناپاک نہ ہو. لیکن ایک بات یاد رکھو, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دین پاک سے غداری کر کے جو دوسری جگہ عزت ڈھونڈتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, اور یہی بات میں آپ سے کہتا ہوں. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں سنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو غداری کیا, جو ان کے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. عزت ڈھونڈو آمینہ کے لال کے پاس, عزت ڈھونڈو گنبد خضرا کے مکین کے پاس. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جو نبی پاک کی غلامی کو اپنائے ہیں 70 سال کے بھی ہوتے ہیں تو ان کی خوبصورتی میں فرق نہیں آتا. 80 سال کے بھی ہو جائیں تو ان کو بوڑھا کوئی نہیں کہتا. آج بھی موجود ہے ہمارے مشائخ, لیکن عزتوں میں کوئی کمی نہیں. اور جنہوں نے پوری ہندوستان میں فتنہ و فساد مچا کر کے سیاست کیا تھا, 90 سال کے اوپر بھی ہو گئے, ابھی مرنے کو تیار نہیں. ایسے بہت سارے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں, اخبار کے کسی کونے میں ان کا نام بھی نہیں. بہت سارے ایسے 40 سال لوگوں کی نوکریاں کرتے رہے. میں جاب کی بات نہیں کر رہا ہوں, سیاست میں اس کی چاٹتے رہ گئے تلوے اور کچھ نہیں حاصل کر پائے. لیکن میرے مصطفیٰ کی غلامی جس نے اپنے گلے میں ڈال لیا تھا, پھر دیکھو حضور تاج الشریعہ کے آخری ادوار کو ہم نے دیکھا.
ظاہری زندگی کے آخری دور کو بھی دیکھا ہے۔ میرے عزیزوں 75 سال کی عمر ہو گئی تھی، 1,00,000 نوجوانوں کو، خوبصورتوں کو ایک طرف بٹھاؤ اور ایک طرف بریلی کے اس شہزادے کو بٹھاؤ، اور دیکھو دنیا کس کی طرف دیکھتی ہے۔ کیوں؟ یہ چہرے پر غازہ اور یہ چہرے پر کشش، یہ پاؤڈر اور لالی کی نہیں، یہ مصطفیٰ کریم کی غلامی کی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت کا جو جمال ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ بچپن میں ہم سنتے آتے تھے محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ اسی لیے عزت ادھر ادھر کیوں ڈھونڈتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ ان نوجوانوں پر مجھے بڑا ترس آتا ہے جو کہتے ہیں دنیا پتہ نہیں کیا کہے گی، 5 گرام کی ٹوپی ان کو بھاری لگتی ہے، 5 کلو کی پھٹی جینز پہن کر کے فیشن سمجھتا ہے، داڑھی اس کو بہت بھاری لگنے لگتی ہے، چبھتی ہے، گڑتی ہے، روز اس کو نکال کر کے گٹر نالی میں پھینک دیتا ہے، اور داڑھی بھی بیچاری اتنی ضدی ہے، روز آ کر کے اس کو بتاتی ہے تو مرد ہے، وہ نکال کر کے کہتا ہے نہیں ہوں میں، وہ بھاگ رہا ہے۔ کیسی حیرت کی بات ہے، تم ضد پہ اڑے ہو کہ نہیں ہوں میں، اور وہ بھی ضد پہ اڑی ہے، روز آ کے بتاتی ہے کہ تم مرد ہے۔ بیچارہ آخری دم تک ماننے کو تیار نہیں۔ اور حیرت کی بات ہے جب ان سے پوچھا جائے دنیا کا سب سے حسین چہرہ کون سا تھا تو سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں آمینہ کے لال کا چہرہ سب سے حسین تھا۔ پھر میں پوچھتا ہوں اس آمینہ کے لال کے چہرے پر جب داڑھی تھی تو تجھے عیب کیوں لگتی ہے، تجھے بری کیوں لگتی ہے؟ دنیا کا سب سے زیادہ حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا تھا، اور وہ داڑھی والا تھا۔ اور ایک بات ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں جو عورتیں کھلے بال میں سمجھتی ہیں کہ یہ فیشن ہے، آدھے ننگے پن کو سمجھتی ہیں فیشن ہے، یعنی دنیا نے ان کو یہ بتایا ہے کہ ننگے رہنے کو فیشن کہتے ہیں، آدھے کپڑے پہننے کو فیشن کہتے ہیں۔ اگر آدھے کپڑے پہننا فیشن ہے تو تم سے زیادہ فیشنیبل تو بھینس ہے جو پوری ننگی رہتی ہے، وہ کبھی کوئی کپڑا نہیں پہنتی۔ وہ جانور تو تم سے زیادہ فیشنیبل ہے، پورے اوپن ہے۔ جانوروں کی طرح دنیا تمہیں بنانا چاہتی ہے اور تم سمجھ رہے ہو فیشن ہے۔ فیشن وہ نہیں۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں دیکھنا ہو تو خالد بن ولید کو دیکھو، عورتیں دیکھنا ہو تو میرے مصطفیٰ کی بیٹی کو دیکھو۔ سب عورتیں کہتی ہیں اللہ ہمیں کنیزان فاطمہ میں شامل کرے، دعا تو کرتی ہیں اور فخر بھی کرتی ہیں، کنیز فاطمہ نام بھی رکھتی ہیں، لیکن سوچا کبھی دنیا کی سب سے عزت والی خاتون جس کا مقام قیامت کے دن بھی کیا ہوگا پتا ہے؟ فرشتوں کو آپ کو میں بتا رہا ہوں، حدیث میں موجود ہے، فرشتہ محشر کے میدان میں اعلان کرے گا غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ۔ اے محشر والے لوگ سب اپنی آنکھیں نیچی کر لو، محمد عربی کی بیٹی جنت کی طرف جا رہی ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہو رہا ہوگا، عزت کا وہ مقام میدان محشر میں جس کی عزت کا اعلان ہو رہا ہوگا۔ لیکن میں خواتین سے کہتا ہوں دنیا کی سب سے عزت والی خاتون کے سر پر ہمیشہ دوپٹہ رہا، اور تم سمجھتی ہو عزت کھلے بن میں ہے، فیشن کرنے میں۔ فیشن وہ ہے ہی نہیں، ہم اس کو فیشن نہیں سمجھتے، وہ جانوروں والی زندگی ہے جو عورتوں کو ننگا کر کے ہوس کے پجاریوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ عورت کو ان لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، عورت کو دنیا نے آج آلہ کار بنایا ہوا ہے، اپنی ہوس کا نشانہ ہے۔ کیوں؟ کیا عزت والے لوگ اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ دوسروں کی بیٹیوں کو ننگا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو نہیں، دوسروں کی بیٹیوں کو ننگا دیکھنا چاہتی ہے دنیا۔ اسی لیے میرے عزیزوں دنیا کے پروپیگنڈے پر نہ جاؤ، عزت تمہیں میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی۔ اور صحابہ کرام نے یہ نقطہ محسوس کیا تھا، اس لیے کبھی انہوں نے دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کیسے چل رہی ہے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ وہ پیوند لگے کپڑوں میں بھی جاتے تھے تو بادشاہ بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ بغیر چپل کے بھی جاتے تھے تو پورے علاقے فتح کر کے لوٹتے تھے۔
انہوں نے کبھی ان تمام چیزوں میں عزتیں نہیں ڈھونڈی. ایک صحابی حضرت نعمان ایک ملک میں سفیر بن کر کے گئے تھے میرے مصطفیٰ کے. سفیر سمجھتے ہو نا, ایمبیسیڈر, قاصد. اور جب حضور پاک کے سفیر بن کر کے یہ صحابی گئے تو جس ملک کے بادشاہ کے پاس یہ جا رہے تھے اس بادشاہ نے بہت سن رکھا تھا, چرچا سن لیا تھا عرب کے انقلاب کا, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے ہجوم کا. تو اس نے کیا کیا, انتظامات کیا, تیاریاں کی, قالین بچھایا. ریڈ کارپیٹ آج بھی کسی کے لیے بچھایا جاتا ہے, ریشم کا قالین بچھایا, سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی لگا دیا کہ محمد عربی کا سفیر آ رہا ہے. بادشاہ خود مسلمان نہیں تھا لیکن عزت کر رہا تھا. حضرت نعمان جس وقت وہاں پہنچتے ہیں دیکھا ان کا انتظام یہ ریشم کے قالین سے ہے. آپ نے ٹھوکر مار کر کے ریشم کے قالین کو الگ کر دیا, زمین پر چلنے لگے. بادشاہ بھی دیکھ رہا تھا, اور جب کرسی پر بیٹھنے کا وقت آیا, سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی ہے, آپ نے کہا اس کو ہٹاؤ, عام سی کرسی لاؤ, اس پر میں بیٹھوں گا. بادشاہ نے دیکھا اور کہا کہ یہ لوگ اتنا گھمنڈ کرتے, اتنا ایٹیٹیوڈ ہے ان کو, ہماری چیزیں استعمال نہیں کریں گے. حضرت نعمان نے بتایا نہ گھمنڈ نہ تکبر, یہ ہمارا غرور نہیں ہے. میں نے اسی لیے یہ دونوں چیزیں استعمال نہیں کی کہ میرے مصطفیٰ کی شریعت میں ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے اور سونے کا استعمال بھی مرد کے لیے حرام ہے. میں اس کو استعمال نہیں کروں. لوگ تو یہ سمجھ لیں گے دنیا کا قانون ہے, ان کی عزتوں کا طریقہ ہے, میل مل آپ کے لیے کر لینا چاہیے. نا, وہ صحابی تھے اور انہوں نے یہ دو چیزوں کو ٹکرایا. تو کسی نے کہا وہ تو تمہارے رسول مدینے میں بیٹھے, تم تو سینکڑوں میل دور یہاں ہو. اس صحابی نے گرج کر کہا تھا مسلمان صرف مدینے میں مسلمان نہیں ہوتا, دنیا کے ہر چپے میں رہے اپنے مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے. اپنے نبی کا وفادار ہوتا ہے. ان صحابہ نے عزتیں اپنے نبی کی نسبت میں ڈھونڈی تھی. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی چکا چوند میں رنگ جانے میں عزت مل جائے گی, کچھ نہیں ملنے والا ہے. زندگیاں گزر جائیں گی, لوگوں کی ٹھوکروں پر ہی جیتے رہ جاؤ گے, لوگ اچھالتے رہ جائیں گے. ہاں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری اور ان کی محبت میں جو عزت ہے, میں کہتا ہوں چند تکلیفیں تو آ سکتی ہیں لیکن قلب کا جو سکون ہے وہ دنیا کی جھولیوں میں کبھی نہیں ملے گا. الحمدللہ ہم نے یہ چیز محسوس بھی کیا ہے. دنیا جس طرح بھی تکلیف دینے کی بات کرتی ہو لیکن مصطفیٰ کریم کی یاد ہمیں سکون بخش دیتی ہے, ان کی یادیں ہمیں دل کی طمانینت عطا کر دیتی ہیں. آ جاؤ اے میرے سنی مسلمانوں, اعلیٰ حضرت کی اس بات پر ہم جمع ہو جاتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سارے ٹینشن سارے ڈپریشن کا ایک ہی علاج, کس کو راضی کرو گے, ایک کو راضی کرو گے دوسرا ناراض. دنیا یہی ہے, اسی لیے آؤ سب کو راضی کر بھی نہ پاؤ گے, زندگیاں ختم ہو جائیں گی. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے ٹینشن سارے ڈپریشن کا ایک ہی علاج ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ کے حوالے کرو. بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست, گرب اون رسیدی تمام بول حبیس. یہ اقبال کہتا ہے اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے, اسی کا نام دین ہے. اور اگر تو وہاں تک نہیں پہنچا تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے, زندگی ابو لہب کی طرح ہے. اے نوجوانوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری کا مطلب کیا ہے؟ وفاداری کس کو کہتے ہیں؟ ابھی میں کہوں گا تو نعرے زور سے لگاؤ گے یہ وفاداری ہے, اور پھر ایک ڈنڈا پڑے تو سارے بھاگ جائیں یہ وفاداری ہے. وفاداری یہ نہیں,
وفاداری طوفانوں میں بھی کھڑے رہے، آندھیوں میں بھی کھڑے رہے، اور شریعت مصطفیٰ کو آنچ آنے نہ دے، شریعت مصطفیٰ پر اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو مضبوطی عطا کرے، یہ وفاداری ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر کسی کو کوئی چیز دے کر کے جاتا ہوں، ایک کپڑا ہی صحیح، محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ لوگ اس کو سنبھال کر رکھیں گے، صحیح بات ہے۔ میں اگر اپنا امامہ کسی کو دے دوں، 4 لوگوں کو، اور میں کہوں کہ اس کو سنبھالو، تمہاری اگر محبت ہے تو اس چیز کو سنبھال کر رکھو گے۔ لیکن وقت ایسا آیا کہ ساری جگہوں پر بولتے تو گھوم رہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس امامہ ہے، ہمارے پاس کپڑا ہے، لیکن پوچھا گیا ہے کہاں؟ پتا چلا کسی گٹر میں رکھا ہوا ہے، کسی کیچڑ میں ہے، کسی مٹی میں ہے، کہیں پڑا ہوا ہے۔ بس زبانوں پر ہے کہ ہمارے پاس ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ دین مصطفیٰ کے ساتھ ہم نے یہی کیا ہوا ہے، فخر تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارے پاس ہے۔ کہاں ہے وہ اسلام؟ نہ عورتوں پہ نظر آ رہا ہے، نہ بچیوں پہ نظر آ رہا ہے، نہ شادیوں میں نظر آ رہا ہے، وہ اسلام ہے کہاں؟ زبانوں پر۔ وفاداری اس کو نہیں کہتے، وفاداری یہ ہے کہ تمہارے جسم پر اسلام نظر آئے، تمہارے عمل میں اسلام نظر آئے، تمہارے اخلاق میں اسلام نظر آئے، تمہارے بول چال میں، تمہارے طریقہ کار میں اسلام نظر آئے۔ مسجدوں میں کیوں نہیں نظر آتا؟ فجر میں کیوں غائب ہو سارے کے سارے؟ اسلام کہاں ہے؟ میرے عزیزو، نعرہ لگانا یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے، یہ شہادت گہے الفت میں ہے، قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، ہم تو چھوڑو، ہم تو بہت نکمے لوگ ہیں، بہت دور کے ہیں، وہ صحابہ تھے جو دنیا کے سب سے اچھے لوگ تھے۔ ایک صحابی نے آ کر کے حضور سے اتنا کہا تھا، واللہ انی لا احبک یا رسول اللہ، قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ انظر ماذا تقول، سوچ کے بول کیا کہہ رہا ہے۔ ہم تو آسانی سے کہتے ہیں نا، یا رسول اللہ آپ سے ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے۔ صحابی نے جب یہ کہا تھا، حضور فرماتے ہیں سوچ کے بول کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے دوسری بار کہا، قسم خدا کی یا رسول اللہ میں بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے پھر کہا سوچ سمجھ کر کے بول۔ تیسری بار انہوں نے کہا قسم خدا کی یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب میرے آقا نے فرمایا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو پھر انتظار کر، مصیبتیں ایسے آئیں گی جیسے پہاڑ سے پانی گرتا ہے، اتنی تیز آئیں گی مصیبتیں، اس کے لیے تیار رہ جا۔ تو یہ صحابی کو حضور نے فرمایا ہے، جب ہم بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو دنیا نوچ کھانے کے لیے دوڑتی ہے۔ یہ سارے جو معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یوں ہی نہیں ہوتے۔ مصلحت کی باتیں کرو، کوئی ہم سے نہیں پوچھے گا۔ آپ یہ ولولہ انگیز باتیں، جذبات کی باتیں نہ کرو، کوئی نہیں پوچھے گا۔ تبلیغی جماعت کو تو اسرائیل میں بھی انٹری ہے، ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ ہاں حضور پاک کی محبت میں سیریس کوئی نظر آتا ہے تو دنیا اس کو کہتی ہے ڈینجرس پرسن، ڈینجرس، بہت زیادہ خطرناک۔ حضور سے محبت کرنے والے پر یہ دنیا کے سارے سوشل سائٹس، فیس بک، انسٹا، یہ سب بینڈ لگا دیتے ہیں، یہ ساری ویڈیوز نہیں آنا چاہیے اس کی۔ حضور کی محبت کی بات کرتا ہے اور سیریس کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا میرے عزیزو، اصل ایمان یہی ہے جس سے دنیا کو خوف ہے۔ لیکن آپ کو میں یہ کہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس محبت کا اظہار کرنے کے بعد آپ پر چاہے جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جمے رہو گے، ڈٹے رہو گے، تو رب فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، تم پر اللہ کے فرشتے اتارے جائیں گے، وہ یہ کہتے ہوئے آئیں گے لا تخافوا ولا تحزنوا، گھبراؤ مت، ڈرو مت، ان قریب اللہ نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ جنت تمہارے انتظار میں، ڈرو مت، گھبراؤ مت۔ اسی لیے میرا آخری یہ میسج ہے سب کو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اپنے آپ کو سپرد کرنے کا مطلب یہ، ان کی شریعت طاہرہ کو زندہ رکھو۔ حالات اتنے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیا کی سب کی نظریں تمہاری طرف ہے، تمہارے اخلاق کی طرف، تمہارے کردار کی طرف، اور یاد رکھنا
میں آج اظہار بھی کر دیتا ہوں محبت مصطفیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ اپنے آپ کو بم باندھ کر کے بلاسٹ کر لے. یہ سنیوں کا شیوا نہیں, یہ عاشق رسول کا شیوا نہیں ہے. عاشق رسول کھلے میدان میں بات کرتا ہے. یہ تمام چیزیں جو حرکتیں ہندوستان کی سرزمین پر ہو یا دنیا کی کسی سرزمین پر, آتنکواد جس کو کہا جائے, دہشت گرد جس کو کہا جائے, ٹیررزم جس کو کہا جائے, عشق مصطفیٰ سے اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی تعلق نہیں ہوتا. ہم ایسے لوگوں کو نہیں جانتے, ایسے لوگوں کو نہیں مانتے. اور نوجوانوں, ایسا کبھی کوئی بہکائے تو کان کھڑے کر لینا توجہ سے, کیا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا قرآن کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا. اور ناحق کسی ایسے عام آدمی کی جان لینا, یہ تو بہت دور کی بات ہے. اسلام تمہیں بلی کو بھی اگر باندھ کر کے رکھا اور کھانا پانی نہیں دیا, مر گئی تو جہنم میں چلا جائے گا. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. تمہاری عبادتیں سب منہ پر مار دی جائیں گی, جانور پر بھی ظلم جائز نہیں. یہ تمام جو چیزیں آج پیدا کی جا رہی ہیں اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے, کتنے حالات خراب ہوئے. مجھے پتا ہے 9/11 کے بعد پوری دنیا کے حالات بدل گئے. کیوں؟ اسلام کو اس طرح سے پیش کیا گیا, مسلمانوں کے چہرے کو اس طرح سے پیش کیا. چند مسلمانوں نے اگر یہ کیا ہے تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے اپنا کوئی رشتہ نہ رکھے. کھل کر کے کہو, صوفیہ کی یہ جماعت ہے, یا اولیاء کاملین سے محبت کرنے والی اور عشق مصطفیٰ کی گنگانے والی جماعت ہے. نوجوان سوشل میڈیا پر اگر کہیں کسی کا لنک بھی ہو توبہ کر لو, نکل جاؤ ایسی چیزوں سے. ارے تم شیر ہو, مصطفیٰ کریم کے وفادار ہو, تمہیں ایسی حرکتوں کی ضرورت قطعاً نہیں پیش آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کا حامی و ناصر و مددگار ہے. یہ دین صبح قیامت تک زندہ رہے گا. اور میں مذمت بھی کرتا ہوں ایسے کسی بھی نوجوان کی ملوث ہونے سے, کسی بھی نوجوان کے. اور میں آس پاس سارے لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں, سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ ایسی جماعتیں جو نوجوانوں کو بھڑکا کر کے, نوجوانوں کو دین کے نام پر اور بھی بہت سارے ایسے جذباتی نام پر ان کو ابھارتی ہیں, کئی جگہ پر ان کو لے جاتی ہیں. یہ ساری جماعتیں پڑوس ملک سے اپنا کام کر رہی ہیں, اور ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں اپنے نسیں پھیلائی ہوئی ہیں. اس لیے یہ تنبیہاً ضروری ہے ہر نوجوان کو, سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرو تو بہت سوچ سمجھ کر کے, کسی کے ہتھے مت چڑھ جانا, کسی ایسے کے ہتھے مت چڑھ جانا جو تمہارے جذبات کا استعمال کر کے تم سے ایسے کام کروا دے جو پوری امت مسلمہ کے لیے خطرہ بن جائے, پورے اسلام کے لیے خطرہ بن جائے. آج ہر مسلمان کے لیے, یہ سارے ٹوپی داڑھی والوں کے لیے کتنا خطرہ ہے, کتنی مشکلات ہے. آپ کو پتہ ہے نیو یارک میں آج سے 25 سال پہلے جب ایسے حملے ہوئے تھے تو کئی سال تک وہاں رہنے والے مسلمانوں کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی, کتنی تکلیفیں. اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک چیز ہے ایکسٹریمزم, یہ جو شدت پسندی ہے وہ دوسری شدت پسندی کو جنم دیتی ہے. ایک طرف سے شدت ہو تو دوسری طرف کی بھی شدت کو وہ جنم دیتی ہے. حالات ایسے تھے کہ لوگ اس وقت سکھوں کو بھی مار رہے تھے تو انہوں نے بھی پگڑیاں نکال لی, داڑیاں نکال دی. مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ معاملات, چند لوگوں کی وجہ سے پوری امت مسلمہ خطرے میں ہے. کیوں ایسا کوئی نوجوان کرے؟ نہ خود کا بھلا, نہ دین کا بھلا, نہ دیش کا بھلا, کسی کا بھلا نہیں سوائے نقصان کے. اس لیے نوجوانوں, ان حالات میں کبھی بھی اپنے واٹس ایپ کا استعمال, اپنے فیس بک کا استعمال, اپنے انسٹا کا استعمال, یہ سارے جال ہیں. تمہارے اسٹیٹس کا استعمال کبھی ایسی چیزوں میں ہرگز نہ کرو. ہاں روز اسٹیٹس لگاؤ,